بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم بات کریں گے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ اور اسرائیل کیسے مل کر امت مسلمہ اور مسلمان ممالک کو بیوقوف بناتے ہیں۔ مہاتیر محمد صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ملیشیا کے ایکس وزیر اعظم ہیں۔ ان کے دور حکومت میں امریکہ کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ طے پایا جو کہ جنگی جہاز F-16 کا معاہدہ تھا۔ اس معاہدے میں امریکہ نے یہ مینشن کیا تھا کہ ہم جو کہ F-16 کے جو فیچر ہیں، جو جنگی صلاحیتیں ہیں، اس تمام صلاحیتوں کے ساتھ جنگی جہاز جو ہے وہ ملیشیا کو سونپا جائے گا۔ تو جب ملیشیا کو جہاز سونپا گیا تو ان کی جو تمام صلاحیتیں انہوں نے بتائی تھی، ایگریمنٹ میں سائن کی تھی، وہ ان کے مطابق نہیں تھا۔ ٹھیک، تو ان کے مطابق جب انہوں نے اپنے انجینئرز، ملیشیا کے انجینئرز نے ان صلاحیتوں کو چیک کیا اور وہ ان میں موجود نہیں تھی، اور یہ ایک وجہ، ایک طرح کی ان کی بزنس پالیسی بھی تھی امریکہ کی، تاکہ ہم اس جہاز کے متحد جو پوری ٹیکنالوجی ہے جو کہ ہم ان کو ملیشیا کو پرووائڈ نہیں کریں گے تاکہ یہ ہمارے پاس دوبارہ آئیں، تاکہ ہم اس جہاز کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ملیشیا سے پروفٹ کما سکیں۔ جب ملیشیا اس جہاز کو اپ گریڈ کروانے کے لیے ہمارے پاس واپس لے کے آئے گا تو سارے کے سارے اخراجات جو ہیں وہ ملیشیا کے ذمہ آئیں گے۔ اس معاہدے میں کیونکہ یہ سارا کچھ سائن ہو چکا ہوا تھا کہ جو اخراجات یہاں اپ گریڈ اس جہاز کو کروایا جائے گا تو وہ سارے کے ایکسپینس جو ہیں وہ ملیشیا کے ذمہ آئیں گے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے، امریکہ نے اس کی جو تمام جنگی صلاحیتیں تھیں اس کو انسٹال کیے بغیر ملیشیا کو ڈیلیور کر دیا جہاز۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ میں جس ٹیکنالوجی کو میں استعمال کر رہا ہوں اور جس ٹیکنالوجی کے جہاز میرے پاس ہیں، میں امت مسلمہ یا مسلمان ممالک کو دوں اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور کل کو اگر میرے مقابل کوئی جنگ آتی ہے تو مسلمان ممالک آتا ہے، اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہ ہو وہ میرے ساتھ لڑ سکے اس محاذ پہ، نہ ہی کوئی مسلمان ممالک ان کا تعاقب کر پائے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ہمیشہ اپنی ہی پالیسیوں پر کام کیا ہے۔ دونوں ملک جو ہیں اپنے مفاد کے لیے کوئی سی مسلمان ممالک کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو وہ اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ کسی ملک کی امن و امان رکھنے کے لیے اور اس کے خود مختاری کا احترام کرتے ہوئے کوئی سی معاہدے کو سائن کرتے ہیں، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں وہاں سے کتنا فائدہ آ رہا ہے اور کیا ان کو وہاں سے پیسہ آئے گا، یہاں کوئی دفاعی مدد ملے گی انہیں کو، تو اسی لیے وہ کوئی معاہدہ سائن کرتے ہیں۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، کشمیر کے مسئلے پر آپ خطے کا جو امن ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ جس موضوع پر بات کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں اور کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے۔ ٹھیک، کتنے عرصے تک تو کشمیر میں کرفیو لگا رہا، تو امریکہ نے اس معاملے پر بات ہی نہیں کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو چپ ہی ساتھ رکھی ہوئی تھی کہ میں اس معاملے پر میری کوئی بات چیت ہے بھی یا نہیں، میں نے کسی سے وعدہ کیا بھی یا نہیں کیا۔ تو مطلب کہ یہ اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر یہاں پہ کوئی غیر مسلم ممالک ہوتا تو وہ امریکہ کے پاس مدد مانگنے کے لیے جاتا اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہتا کہ مسلمان ملک مجھ پہ ظلم کر رہا ہے تو مجھے اس سے رہائی دلائی جائے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کیوں نہیں اس کے ساتھ چلتے؟ اسی لیے کیونکہ یہ مسلمان ممالک کا مسئلہ تھا، اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں ہاں اور نہ دونوں کا جو ہے جواب نہیں دیا۔ ہاں میں کہہ کے بس ان کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور نہ ہی ظاہری، بس زبان کے طور پر میں ساتھ ہوں، باقی نہ میں ظاہری طور پر اور نہ ہی میں دفاعی طور پہ آپ کے ساتھ ہوں۔ تو مطلب کہ یہ اپنے مفاد کے لیے فائدہ کام کرتے ہیں۔ انڈیا کو انہوں نے نہ ہی اس کو، مودی کو اس نے فون کر کے کہا کہ آپ کرفیو ہٹا لیں تاکہ جو مسلمان لوگ ہیں، وہ ایک چھوٹا سا خطہ ہے، اس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، اور آپ کا بھی جو ملک کی صورتحال ہے وہ بھی بگڑ رہی ہے۔ تو ان چیزوں پر ان کی بات ہی نہیں ہے، اپنے مفاد کے لیے کام کرنے والی قوم ہے۔ ایسے مفاد پرست ملکوں کے ساتھ تعلقات رکھنا ہمارے لیے باعث شرم کی بات ہے کہ میرے خیال میں تو ہمارے جو سیاسی تعلقات اور ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ہمیں ختم کر دینے چاہیے، پر ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمارا ملک امریکہ کے ہاتھ کی کٹ پتلی بنا بیٹھا ہوا ہے، جبکہ جو ملک بھی کشمیر کا مسئلہ اٹھاتا ہے یہ ان کے خلاف بغاوت اور ان کے خلاف ایسی پالیسیاں لے آتے ہیں کہ وہ
اپنے ہی ملک کے مسئلہ میں پڑ جاتا ہے. کوئی حکمران ایسا آتا ہے جو ایسے فیصلوں پر کام کرتا ہے کہ جو امت مسلمہ کے لیے آواز اٹھاتا ہے، تو یہ دونوں ملک جو ہیں وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ابھی تک تو سپر پاور امریکہ اور اسرائیل ہی بنا بیٹھا ہوا ہے. ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کی. مہاتیر محمد نے یو این میں جو تقریر کی، اپنی تقریر کے دوران کشمیر کے مسئلے پر بات کی. انہوں نے کہا کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، خطے میں امن و امان قائم نہیں ہوگا. تو اسی لیے خطے کا امن و امان قائم رکھنے کے لیے ہمیں کشمیر کے مسئلے پر جلد سے جلد کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم خطے کا جو ہے امن قائم رکھ سکیں اور خطے کے معاملات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے چل سکیں. اس کے بعد جب امریکہ اور جو ہے انڈیا کو بہت زیادہ مرچیں لگی، جس کے بعد انڈیا نے اپنے تجارتی تعلقات جو ہے ملیشیا سے ختم کر دیے، اور اس تجارتی تعلقات ختم ہونے کی وجہ سے ملیشیا کی جو تجارتی سرگرمیاں تھیں اس میں تھوڑی سی کمی آئی، جس کی وجہ سے اپوزیشن لیڈر جو کہ پہلے آلریڈی امریکہ کے جو ہاتھوں کی کٹپٹیاں بنی ہوئی تھی، انہوں نے جو ہے مطالبہ کر لیا کہ جو ہے آپ استعفیٰ دیں اور اس عہدے سے آپ جو ہے آپ کو برطرف کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے پھر انہوں نے اپنی عزت بچاتے ہوئے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اپنے دورہ حکومت میں یہ عمران خان کے بہت اچھے دوست تھے، اور عمران خان کے دور میں ہی انہوں نے حال ہی میں وزٹ کیا پاکستان کا، جس میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ بہت سارے معاہدے سائن کیے، اور آرمی اور بہت سارے اداروں کے انہوں نے خود وزٹ کیے اور پاکستانی جنگی جہازوں کا معائنہ کیا اور ان پر بریفنگ حاصل کی. اسی دوران عمران خان صاحب کو پروٹون گاڑی گفٹ کی گئی، اور یہ وزیر اعظم ملیشیا کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم پاکستان میں پروٹون گاڑی کا پلانٹ لگائیں گے تاکہ پاکستانی عوام کو سستی سے سستی گاڑی دی جا سکے. ان تمام معاہدوں کے ساتھ ان کا دورہ خوشگوار گزرا، جو کہ پاکستانی اور ملیشیا کے لیے بہت بہتر تھا. ایسے قومی ہیرو عمران خان، طیب اردگان اور مہاتیر محمد جیسے ہیرو جو ہیں امریکہ کی سازشوں کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، جنہوں نے اسلامی دنیا میں انقلاب لانے کی کوشش کی ہے کہ اسلامی دنیا میں ہم ایک تینوں ملک مل کر ایک ایسا چینل بنائیں جو کہ مسلمان امت مسلمہ کے لیے اور مسلمان قوم کے لیے ایک کارآمد ثابت ہو، تاکہ جو مشکلات مسلمان قوم کو سہنی پڑ رہی ہیں ان سے بچا جا سکے اور ان کی آواز بلند کی جا سکے. اس چینل کو بنانے کے لیے عمران خان، طیب اردگان اور مہاتیر محمد صاحب نے بہت کوشش کی، جس کی وجہ سے ان کے اوپر بہت سارے الزامات لگا کے اور ان سے ان کا عہدہ چھینا گیا امریکہ کی پالیسیز کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ایسے قومی ہیرو کو سلامتی دے اور ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے. ملیشیا کے ایکس پرائم منسٹر مہاتیر محمد کی ہمت پہ داد دینی چاہیے کہ انہوں نے بغیر کسی پریشر کے نہ صرف امریکہ بلکہ اسرائیل دونوں کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لے کے آئے. ناظرین، اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل صرف ایک دوسرے کے ساتھ وفادار ہیں. یہ اگر ایک دوسرے کے علاوہ کسی اور ملک کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو صرف اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اور جب ان کے مقصد پورے ہو جاتے ہیں تو یہ بلیک میل کرتے ہیں، اور اگر کوئی ملک ان کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرے ملکوں کو ساتھ ملا کے اس پہ اقتصادی پابندیاں لگا کے کمزور کر دیتے ہیں. تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی کہ نہ صرف مسلم ممالک بلکہ پوری دنیا کو اسرائیل اور امریکہ کے جو اصل چہرہ ہے اس کا پتہ چل سکے کہ کیسے یہ اپنی جو دراہٹ ہے کرنے کے لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں صرف ہماری مرضی چلے گی، تو یہ کسی بھی ملک پہ اپنی مرضی کرتے ہیں اور پابندیاں لگا دیتے ہیں. We must thanks to the Sir Mahathir Mohamad to expose the America and Israel. Now it's the responsibility of the whole world to fight against America and Israel for the peace of world.